السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المجاہد اسلامک قرآن اکیڈمی کی جانب سے بندہ وسیم اللہ مجاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ محترم سامعین، آپ اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کر دیں، لنک شیئر کریں، کوئی بات پوچھنا چاہیں تو کمنٹس کریں۔ محترم سامعین، ہمارا سلسلہ چل رہا ہے نورانی قاعدہ حروف مفردات کا، آج سبق نمبر 16 ہے۔ سبق نمبر 16 کے اندر ہم چند اصول جو ہر تعلیم اور خصوصاً قاعدہ نادرہ کے ہر سبق سے وابستہ ہیں وہ چند چیزیں وہ نکات عرض کرتے ہیں اور کچھ چیزیں تختی نمبر 1 سے متعلق عرض کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب بھی کوئی سبق پڑھانا چاہیں، چاہے حروف تہجی ہو یا حروف مرکبات ہو یا حرکات ہو، ہر سبق سے پہلے مختصر اور جامع انداز میں دلکش طریقے سے خوبصورت انداز سے بچوں کے سامنے ایک تھوڑی سی تمہیدی بات رکھیں۔ وہ تمہیدی بات ایسی ہو کہ وہ سبق کا تعارف ہو جائے اور اس میں آپ بچوں کی توجہ لے لیں، بچوں کی یکسوئی حاصل کر لیں، بچوں کو متوجہ کر لیں، اور جو چیز آپ بچوں کو آگے سکھانا چاہتے ہیں وہ بات اس کی تمہید بچے کے ذہن میں ڈال لیں۔ جس طرح ایک اچھا خطیب بات کرنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے لوگوں کی یکسوئی کے لیے ایک مضبوط تمہید باندھتا ہے، اور یہی اللہ رسول کا بھی طریقہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک چیز نہ سکھا دوں، اب لوگوں کی توجہ ہو گئی، یا رسول اللہ سکھا دیں وہ بڑی اچھی چیز ہے، فرمایا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ اب اس طرح توجہ حاصل کرنا، یکسوئی حاصل کرنا، جب زمین ہموار ہو جائے، برتن تیار ہو جائے، دماغ تیار ہو جائے، پھر اپنی بات گلوانا۔ تو ہر سبق سے پہلے خصوصاً قاعدہ نادرہ میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ایک بنیادی مضبوط تمہید بطور تعارف کے استاد لازمی کرے۔ دوسری چیز ہے، جو بھی سبق ہے اس سبق سے متعلق سوالات لازمی بچوں سے کیے جائیں، کہ سوالات بھی بدل بدل کے کیے جائیں۔ اگر 2 دن ایک طرح کے سوال ہے تو تیسرے دن تھوڑا سا انداز بدل دیا جائے۔ جی مثلاً کیا سوالات کریں کہ تختی نمبر 1 سیکھ رہے ہیں تو بچوں سے پوچھیں کہ بیٹا ہمارا کیا سبق ہے آج، کل ہم نے کیا پڑھایا تھا؟ تو بچے کہیں جی کہ سین شین ہمارا سبق تھا۔ تو بچے آپ کے ذہن میں ہے کہ سین شین کے کتنے نقطے ہوتے ہیں؟ جی بچے جواب دے دیں۔ پھر سوال کریں کہ آپ کے ذہن میں ہے کہ سین شین کن حروف میں ہیں، جن کی جوڑیاں ہیں، جو بہن بھائی ہیں ان میں سے ہیں، یا ان حروف میں ہے کہ ان کی ایک کی شکل ہے دوسری نہیں ہے؟ تو بچے اس پہ سوچیں گے، جواب دیں گے۔ پھر آپ ان سے پوچھیں کہ بیٹا ان میں سے کون سا حرف پہلے آتا ہے، نقطے کس کے ہوتے ہیں؟ اس طرح مختلف انداز سے بچوں سے جو سبق ہو گیا ہے اس کے متعلق بھی، جو ہو رہا ہے، جو سمجھایا جا رہا ہے، خصوصاً جو سبق ہو گیا ہے، جی ایک دن پہلے پڑھا ہے یا آج پڑھا ہے اور گھنٹہ یاد کیا ہے، جو سبق ہو گیا ہے چاہے ایک دن پہلے ہو یا چاہے اسی دن ہو، اس کے متعلق لازمی سوالات کیے دیں۔ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نورانی قاعدے کی جو شرح ہے طریقہ تعلیم، اس میں لکھا ہے کہ اگر کسی دن آگے سبق کا ناغہ ہو جائے، نہ ہو سکے تو کوئی بات نہیں ہے، پچھلے سبق سے متعلق لازمی سوالات کرتے رہیں۔ سبق میں ناغہ ہو جائے تو کوئی فرق نہیں ہے، لیکن سوالات جو بچوں سے کرنے ہیں اس میں کوئی ناغہ نہ ہو۔ اور انہیں لکھا ہے ان ہی سوالات کو اصل سبق سمجھا جائے۔ جب اب ہم پڑھاتے ہیں تو بچے کی توجہ نہیں ہوتی، جب سوال کرتے ہیں تو بچہ توجہ کرتا ہے اور توجہ سے سیکھی جاتی ہے، اس لیے سبق سے متعلق لازمی سوالات کیے جائیں۔ جب بھی بچے کو سبق پڑھایا جا رہا ہو یا پڑھا رہے ہوں یا جو بھی ہو، اس سے متعلق بچے سے سوال کرے کہ بیٹا ہم نے کیا پڑھا تھا کل، جی کیا پڑھا تھا؟ مثلا بچے کہیں سین شین پڑھا تھا تو بیٹا ہم اس پہلے سبق میں کیا سیکھ رہے ہیں؟ جی بچے کو اتنا پتہ ہو کہ ہم حروف مفردات 29 حروف کے نام اور شکلیں سیکھ رہے ہیں۔ مختلف سوالات، کیا پڑھا تھا یا آج ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ مثلا تختی نمبر 4 پہ بچے کا سبق ہے طا زبر طا، طا زید تی، طا پیش تو، یہ سبق ہے۔ تو بچے سے سوال کریں کہ بیٹا کیا سبق ہے؟ تو وہ کہے جی میرا طا کا سبق ہے۔ تو بیٹا اس سبق کے اندر ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ اگر بچہ اس کا یہ جواب دیتا ہے طا زبر طا زید طا پیش تو، یہ نہیں ہے، اس کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ ہم حرکات سیکھ رہے ہیں۔ پھر سوال کریں کہ بیٹا حرکات کیا ہوتا ہے، حرکات کو کیسے پڑھتے ہیں؟ اس طرح مختلف سوالات۔ یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو چیزیں بنیادی ہوتی ہیں ان میں سے ایک چیز ہے، ہر سبق کا جو عنوان ہے، ہر سبق کا عنوان، تختی نمبر 1 کا عنوان حروف مفردات، تختی نمبر 2 کا حروف مرکبات، تختی نمبر 3 کا حروف مقطعات، 4 کا حرکات، یعنی عنوان بتاتا ہے کہ یہاں کیا ہے۔ جس طرح 10 کمرے ہوتے ہیں، ایک کمرے پہ آپ لکھتے ہیں آٹا، اس میں آٹا رکھا ہوا ہے، ایک میں آپ لکھتے ہیں دالیں، اس کمرے میں دالیں ہوتی ہیں، جی ہر چیز کا اپنا اپنا سٹور ہوتا ہے۔ یا مفردات تو سبق مفردات ہیں، مرکبات تو مرکبات کی پہچان ہے۔ اس طرح سبق کا جو عنوان ہے، اصطلاحات ہیں وہ لازمی ہوں۔ دیکھیں یہ اصطلاحات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، مفصل، مجمل،
قرآن حدیث یہ اصطلاحات ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، یہ وہ کلمہ شہادت ہے، وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ حج ہے، وہ زکوٰۃ ہے۔ یہ دیکھیں یہ اصطلاحات ہے، بس نماز کا کہا گیا، تفصیل تو اس میں بعد میں آئی ہے نا۔ اصطلاحات یاد ہوں کہ کیا سبق ہے، اس پہ جو ہے نا اچھی خاصی محنت کرنی چاہیے۔ دوسری چیز، ایک اور نقطہ، ہم تختی نمبر 1 میں بچوں کو جو حروف سکھا رہے ہیں نا، یہ حروف کا تعارف سکھا رہے ہیں کہ بیٹا یہ جو شکل ہے اس کا یہ نام ہے، تو یہ پڑھانے سے نہیں آئے گی، یہ شکل جو ہے نا سکھانے سے آئے گی، جی یہ چیز سکھانے سے آئے گی۔ اور یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ جب ہم تختی نمبر 1 پڑھائیں بچے کو، سکھائیں، تو ہم چھوٹے حروف، لمبے حروف، زیادہ لمبے حروف اس کے اوپر محنت کریں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بچے کے سامنے یہ لکھا، یہ کیا ہے، تو بچے نے کہہ دیا جیم، آپ نے نون لکھا تو بچے نے کہہ دیا نون، اب جیم کو اس نے جیم نہیں پڑھا یا نون کو اس نے نون نہیں پڑھا، تو یہ کہنا کہ تم نے تو بالکل غلط پڑھا، ایسا نہیں ہے۔ یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے ہمارے ہاں۔ مثلا ایک بندہ قاعدے نادرے میں محنت کرتا ہے، کوئی آنے والا بندہ امتحان لیتا ہے یا کوئی بھی مہمان آتا ہے، تو وہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہتا ہے کہ آپ دال پڑھو۔ اگر بچے نے دال کو یوں کہہ دیا دال، تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو کوئی سبق نہیں ہے، اس کے نزدیک ذہن میں یہ بات ہے کہ دال کو ایسے کہے دال۔ تو یہ جو غلوب ہے، اتنی سختی ہے بچوں کے حوالے سے، یہ بات بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح بچوں سے قاعدہ جب ہم سکھاتے ہیں تو بس بچے کو اس چیز کی پہچان ہو جائے کہ بیٹا یہ کیا ہے، بچہ کا ہے دال ہے جی، اب اس پہ یہ کیا ہے جی دال ہے، یہ کیا ہے جی سین ہے، اب کیا بن گیا جی شین ہے، یہ کیا ہے جی فا ہے، 2 نقطے ہو گئے تو کیا ہو گیا جی قاف ہے جی، اسی طرح یہ کیا ہے جی نون ہے جی، اسی طرح اب یہ کیا ہو گیا جی یہ فا ہے، یہ کیا ہو گیا جی قاف ہے۔ حروف کی شکل سے بچہ اس کا نام بتا دے، بس یہ بہت ہے۔ اگر اس کو چھوٹا لمبا کر لیتا ہے، موٹا باریک کر لیتا ہے جی، یہ بھی چیزیں آپ اس کو نرمی سے محبت سے سکھا دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اب بڑے بڑے محتمم پڑھے لکھے جو لوگ جو ہے نا، وہ بچے سے پہلی تختی میں کہتے ہیں حروف صفیریہ سناؤ، حروف صفیریہ سناؤ۔ 3 سال کا 4 سال کا بچہ ہے، اس کو کیا پتہ صفیریہ کیا چیز ہوتی ہے؟ پھر اگر بچوں سے کہہ دے کہ صفیریہ سناؤ نہیں آتا تو کہتے ہیں جی 0 ہے، جی اس کو کچھ نہیں آتا۔ اب بچہ چھوٹا ہے، قاعدے میں ہے، اور اس سے جو ٹیسٹ لیا جا رہا ہے وہ ایسے لیا جا رہا ہے کہ جس طرح یہ امام کعبہ ہے جی، تو بچے ہیں بس اس سے یہ پوچھ لے کہ بیٹا یہ جو سامنے حروف ہیں ان میں سین کون سا ہے، یہ ہے جی، شین کون سا ہے، یہ ہے بیٹا، سین اور شین میں کیا فرق ہے؟ وہ کہ اس پہ نقطے نہیں ہوتے، اس پہ نقطے ہوتے ہیں، بس بات ختم ہو گئی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ حروف شناسی جو ہے نا وہ سکھانے سے آتی ہے، ہم تو پڑھا دیتے ہیں بس الف با تا سا جیم چلو جاؤ، اس سے حروف شناسی نہیں آتی۔ حروف شناسی چیز سکھانے سے آتی ہے، اور سکھانے کے لیے اساتذہ کے لیے میں نے مختلف گزارشات عرض کی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، تختی نمبر 1 پڑھا دی ہے، اب لکھا بیٹا یہ کیا ہے، دال ہے، یہ کیا ہے، را ہے، یہ کیا ہے، سین ہے، کون بتائے گا جی یہ کیا ہے، نون ہے، یہ کیا ہے جی لام ہے، یہ کیا ہے جی یہ جیم ہے، یہ کیا ہے جی یا ہے۔ بس آپ لکھتے جائیں، بچے بتاتے جائیں، آپ کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے آپ لکھتے جائیں، بچے یوں بولتے جائیں گے۔ آپ کا لکھنا آپ لکھ کے سکھا رہے ہیں، آپ پوچھ کے بتا رہے ہیں، بچہ بڑی توجہ کے ساتھ آپ ایسے لکھتے جائیں کہ کون سا شعر بچہ جو سب سے پہلے بتائے گا۔ آپ دیکھیں وہ بچے جو آپ کے سیکھتے نہیں، بولتے نہیں، جن سے آپ تنگ ہیں، آپ وائٹ بورڈ کے اوپر رجسٹر پہ ایسے لکھتے جائیں، ان سے کہیں کون نام بتائے گا۔ آپ دیکھیں ہر بچہ ایسے شوق سے محبت سے استاد کے ساتھ بھی شوق محبت کا اظہار کرے گا اور سبق میں بھی دلچسپی لے گا۔ تو سکھائیں چیز۔ آگے چلتے ہیں۔ ہمارے بعض اساتذہ بڑی محنت کرتے ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے 4-5 سال کے جو بچے ہیں جب ان کو حروف تہجی پڑھاتے ہیں تو حروف تہجی کے جوڑ سکھاتے ہیں۔ مثلا الف، اس کا جوڑ سکھاتے ہیں، ز زبر آ لام فا ز الف الف، با با الف زبر با، یہ جوڑ سکھاتے ہیں۔ اب تختی نمبر 1 جوڑ کی جگہ تو نہیں ہے، حرکات تختی نمبر 4 میں ہے، حروف مدہ تختی نمبر 8 میں ہے، جزم تختی نمبر 10 میں ہے، مد نورانی قاعدے میں کہیں آگے جا کے ہے۔ تو یہ کام اب یہاں حروف کا جوڑ ہی اگر بچے کو آتا ہو، اتنا بچے کو آتا ہو، تو بچے کو قاعدہ پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر تو بچہ قرآن پڑھتا۔ تو جوڑ بچے کو یوں نہ سکھائے جائیں۔ اسی طرح حروف کے جو نام ہے، مثلا جیم ہے تو جیم یا میم، جیم یا میم۔ اب بعض اساتذہ بچوں کو اس کو الٹا پڑھاتے ہیں، کہتے ہیں اس کو پڑھو میج، بچے بیٹھ کے یاد کر رہتے ہیں میج، دال کو الٹا لاد، زال کو الٹا لاز جی، اسی طرح لام کو الٹا مال، اس طرح بچے بیٹھ کے پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ بچوں کے ساتھ زیادتی ہے، بچوں کے وقت کا ضیاع ہے۔ اس طرح کر کے بچوں کا وقت ضائع کرنا ہے، ان کو اسلام سے، قرآن سے، دین سے متنفر کرنا ہے۔
جی یہ چیزیں بچوں کے ساتھ بالکل نہ کی جائیں۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں 4-5 سال کے، ان کو مخارج یاد کرانا کہ حمزہ ہا یہاں سے ادا ہوتا ہے، غین خا یہاں سے ادا ہوتی ہے، قاف یہاں سے، مخارج کے وہ اردو کے الفاظ یاد کرانے۔ ایک ہے حرف ٹھیک کروا دینا، بیٹا اب ہا پڑھو، تھوڑا موٹا کرو، یہاں سے نکال لو، خا گھٹنی گول کرنے آپ نے ایسے کر لو، یہ تو بالکل ٹھیک ہے نرمی محبت کے ساتھ۔ لیکن چھوٹے چھوٹے بچوں کو مخارج یاد کرانے، ناظرے والے بچوں کو، اور وہ بھی ابتدائی بچہ، یہ بالکل غلط رویہ ہے، اس سے بہت زیادہ نقصان ہے۔ بس بچہ حرف کی شکل سے حرف کو پہچان لے اور حرف کی تھوڑی سی ادائیگی اس کو آ جائے تو کافی ہے۔ تو یہ بنیادی چند چیزیں تھی جنہیں سمجھے بغیر، ایک نقطہ عرض کرتا ہوں، بات ختم کرتے ہیں۔ پھر ہمارے ہاں ایک چیز عموماً میں نے ورکشاپ میں، کورسز میں، شعبہ قاعدہ نادرے کے وہ اساتذہ جو تربیت دیتے ہیں، ٹرینر ہیں، جن کے اوپر لوگ مدارس مساجد کے لوگ اعتماد کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، کرنا چاہیے، وہ لوگ جب پڑھاتے ہیں تو بہت ساری جگہوں پہ افراط و تفریط کی بحث آئی ہے۔ مثلا جب قاعدے میں یا آتی ہے تو کہتے ہیں جی اردو میں اس کو چھوٹی یا اور بڑی یا کہتے ہیں، عربی میں یہ دونوں یا ہیں، اور ان کو چھوٹی بڑی یا کہنا بالکل جو ہے وہ غلط ہے، بس یا پڑھ لیں۔ یہ بات میں بھی کچھ عرصہ کہتا رہا، لیکن تحقیقی اعتبار سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کیا چھوٹی یا بڑی یا کہنا یہ عربی کا انداز ہے، پنجابی ہندی کا انداز ہے، عربی کے اندر یہ چیز نہیں ہے جی۔ تو آپ دیکھیں عربی کتابوں میں لکھا ہوا ہے رسم و ثانن، جی یہ جو یا ہے اس کے لکھنے کے 2 طریقے ہیں۔ رسم و ثانن الیا، یہ جو یا ہے اس کے لکھنے کے 2 طریقے ہیں، وہ کہتے ہیں ثانن 2، نمبر 1 یہ جی، اس کو موقوسہ کہتے ہیں، آگے سے اوپر اٹھی ہوئی، اور دوسری یہ، اس کو معکوسہ کہتے ہیں، معکوسہ پیچھے کی طرف مڑی ہوئی۔ اب یہ جو یا ہے یا یہ بالکل ہے، اردو میں ان کا پڑھنے کا طریقہ معروف اور مجہول ہے، ہمارے جی شکل ان کی عربی میں بھی پائی جاتی ہے، اردو میں ان کو چھوٹی یا بڑی یا کہتے ہیں، عربی میں بھی کہتے ہیں، بالکل درست ہے، کوئی حرج نہیں۔ ہاں عربی کی جو آواز ہے وہ اور ہے جی، عربی میں یہ آواز عموماً نہیں آتی ہمارے ہاں جی، دیگر قرات میں یہ آواز اس کی آتی ہے، جس طرح ہمارے ہے تو دیگر قرات میں آتی ہے، جس طرح والضحیٰ کو والضحیٰ پڑھتے ہیں تو یہی آواز ہے، مجہول آواز اس کو امالہ کہتے ہیں۔ تو اب اہل علم کہتے ہیں وفی روایت ورش و قالون فیاتی صغیراً و کبیراً، کہتے ہیں روایت ورش اور قالون جو ہے، جس طرح قرات حفص ہے، ان میں ورش اور قالون کی جو قرات ہیں ان میں فیاتی صغیراً و کبیراً، یہ جو یا کی شکلیں ہیں یہ چھوٹی اور بڑی دونوں آتی ہیں۔ دیکھیں عربی کی کتاب ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ اردو سے عربی میں گیا ہے، نہیں، اردو بعد کی چیز ہے، عربی پہلے ہے، عربی سے اردو پیدا ہوئی ہے، عربی سے اردو بنی ہے، تو ان میں لکھا ہے فیاتی صغیراً و کبیراً، کہ چھوٹی یا اور بڑی یا وہاں بھی آتی ہے، لہٰذا چھوٹی یا اور بڑی یا کہنے سے کوئی حرج نہیں ہے، اصل چیز ہے اس کی ادائیگی کے مجہول نہ ہو۔ اگلی ویڈیوز تک کے لیے بندہ وسیم اللہ مجاہد کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔